اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، سلسلہ اصول الدین کے ایک اور درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تعالی ہمیں دین کے صحیح منہج اور دین کے صحیح طریقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اہل سنت اور ماتریدی مکتب فکر کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ کتاب التوحید جس کو بنیاد بنا کر ہم پہلی 4 صدیوں کا علمی، اعتقادی، فکری اور نظریاتی جو ایک انقلاب رونما ہوا، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اور پہلی 4 صدیوں کا وہ تہذیبی تصادم، اس تہذیبی تصادم میں فکر اسلامی یا دین کی تعبیر کس طرح مروج رہی، اور جو چیلنجز یا جو تحدیات آج ماڈرن ایج میں ہمیں درپیش ہیں، آج 21ویں صدی جن مسائل سے ہمیں دوچار کر رہی ہے، بعینی ہی یہی کشمکش 3 اور 4 صدی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں نے پچھلے دروس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ جو تہذیبی تصادم اور تمدنی کشمکش جس طرح آج عروج پر ہے، اور ہم اپنی تاریخی شناخت کے بحران کے اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہماری بقا کس منہاج میں ہے یا ہماری بقا کس طریقے پر چلنے میں ہے۔ یہاں بقا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارا اخروی تصور کیا ہے، بلکہ اس سے مراد مجموعی تصور حیات۔ ہم کس سٹرکچر کو، کس سسٹم کو، کس نظام کو اختیار کر کے دین کی درست تعبیر یا دین کے درست منہج پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ماڈرن جو منہاج ہے یا جدید علم کا جو سٹرکچر ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم آگے چلیں، ایسا نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ہم نے رہنا اپنے دینی منہاج میں ہے، مگر یہ ہمارا دینی منہاج یہ خود کئی برانچز اور کئی مناہج میں متفرق ہے۔ اس لیے آج ہمیں مشکل پیش ہو رہی ہے کہ دین کی کون سی تعبیر، دین کا کون سا منہاج یا دین کا کون سا سٹرکچر ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ ایک طرف ہماری وہ تحریکیں اور جماعتیں ہیں جو ہمیں
اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ دین خالصتاً سیاسی غلبے اور سیاسی اقتدار کے حصول کا نام ہے۔ جب تک اقتدار میں ہمیں ایک اکثریت جیسی اہمیت حاصل نہیں ہو جاتی، تب تک دین کا غلبہ ناممکن ہے۔ دوسری طرف ہمارا ایک رویہ یہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی بے عملی، اور بے عملی سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مناسک دین جو ہیں ان سے دور ہو جانا، فواحشات و منکرات کا فروغ پانا، دراصل مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ ایک طبقہ کی فکر یہ ہے، یہ طبقہ اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے رات دن کوشاں ہے، اور یہ طبقہ امت کی اصلاح کے لیے ان کو مساجد کی طرف ان کے رجحان کو بڑھانے کے لیے دین کی وضاحت، دین کے وہ ظاہری اعمال اور مراسم، ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ ہمارے دو بنیادی طور پر دو رویے ہیں جو اس وقت مروج ہیں۔ عزیزان مکرم، سیاست کے طور پر یا سیاسی اسلام کا غالب آنا، اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت اور افادیت ہے، اور ادھر انفرادی زندگی کو خدا کے تعلق کے ساتھ، اس کی عبادات اور اس کے بتائے ہوئے مناسک دین کو ادا کرنے کے ساتھ خدا کو راضی کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ثبوت ہے، اس کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس وقت جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیلنج وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، ہم اپنے فکری، علمی، تہذیبی، تمدنی وجود کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں۔ علم کی دنیا میں ہمارا وجود کس سٹرکچر پر یا کس پیراڈائم پر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہ ظاہری اعمال اور ہمارے یہ مراسم اور عبادات یا ہماری زندگی کی چہل پہل اس کنسپٹ پر بلونگ کرتی ہے، اس کنسپٹ پر اپنی عمارت کو استوار کرتی ہے جو ہمارے لاشعور میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جدید دور اپنے تمام تر علمی اور فکری اور نظریاتی سٹرکچر کے ساتھ جس بات کا داعی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جدید تہذیب اور جدید تمدن ہمارے لیے اسی طرح کا چیلنج رکھتا ہے جس طرح کا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصحاب کے لیے شرک پر مبنی کلچر چیلنج رکھتا تھا۔ اس دور میں شرک اور بت پرستی اتنی عروج پر تھی، تو اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کلچر کا مقابلہ کیا، اس سویلائزیشن کو ختم کیا جس میں انسان کا کوئی وقار نہیں تھا، جہاں ہر چھوٹی بڑی چیز کو خدا کا منصب دیا جا چکا تھا۔ اس تہذیبی سٹرکچر کو، اس تہذیبی پیراڈائم کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے ختم کیا اور دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا
کہ جن چیزوں کو پہلے مقدس سمجھ کر ان پر کوئی تحقیق نہیں کی جا رہی تھی، جن کو مقدسات کی فہرست میں رکھا گیا تھا، بعد ازاں جب وہ مقدسات کے لباس سے باہر آئے تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں ایک علمی انقلاب رونما ہو گیا، اور تاریخ کا وہ دھارا جو کئی صدیوں سے ایک علمی سٹرکچر پر آ کر، ایک علمی پیراڈائم پر آ کر رک چکا تھا، وہ اس ایک بنیاد کو ختم کر دینے سے کس طرح آگے بڑھا، اور 1000 سال میں کس طرح مسلمانوں نے تاریخ کے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ پچھلی سابقہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عزیزان مکرم، جس طرح بت پرستی اور شرک پر مبنی کلچر اس تہذیب، خدائی تہذیب کے ارتقاء میں مانے تھی، اسی طرح آج کے دور میں بھی الحاد پر مبنی کلچر، الحاد پر ایتھسٹ سیولائزیشن، الحادی تہذیب اور لا خدا اور بے خدا تہذیب ہمارے تمدنی، فکری، تہذیبی ارتقاء میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک ہم اس کلچر کو، اس الحاد پر مبنی کلچر کو ختم نہیں کریں گے، اس کے تحدیات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیں گے، اپنے وجود کو، اپنے وجود کی تعبیر اس انداز سے نہیں کریں گے جو انداز اسلاف نے اختیار کیا تھا، تو ناممکن ہے کہ ہم اس تہذیبی بحران سے باہر آ سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 اور 4 صدی بھی انہی تہذیبی بحرانوں کا شکار تھی۔ پہلی صدی سے ہی امت مسلمہ پر ایک تفکیری فکر پر عقلیاتی فکری نظام غالب ہوتا جا رہا تھا، تعقل پر مبنی فکر پروان پا رہی تھی، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر فکر و نظر کے پیمانے پر پرکھا جا رہا تھا۔ ایک طرف یہ رویہ تھا، دوسری طرف سیاست کے نام پر کچھ مختلف فرق، مکاتب، مذاہب وجود میں آ چکے تھے، وہ بھی دین کی وہ تعبیر کر رہے تھے جن سے ان کے سیاسی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ ایسی صورت میں دین کا وہ کنسپٹ یا دین کا وہ تصور، دین کی وہ تعلیمات، اصل مسئلہ دینی تعلیمات کا نہیں تھا، مسئلہ دینی تعلیمات کی تعبیر کا تھا، دین کی تعبیر کا مسئلہ تھا کہ دین کی تعبیر حالات کے بدلنے کے ساتھ، جس طرح وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، احوال تبدیل ہو رہے ہیں، ان احوال کے تبدل سے کیا دین کی تعبیر میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ اب کوئی عقل اور فکر کی بنیاد پر دین کی تعبیر کر رہا تھا، کوئی سیاسی پیراڈائم کو لے کر، سیاسی منہاج کو لے کر، سیاسی سٹرکچر کو لے کر دین کی تعبیر کر رہا تھا، کوئی رہبانیت کے لباس میں دین کا عملی یا دین کی تعبیر کی جا رہی تھی۔ معتزلہ، خوارج، روافض، یہ تمام مکاتب فکر وجود میں آ چکے تھے اور ان کا سیاسی تغلب اے روز بڑھتا جا رہا تھا۔ امت مسلمہ کا تکثر، کثیر پر مبنی طبقہ
اس فکر میں مبتلا رہتا کہ اس علمی انقلاب کا، اس فکری بحران کا کیسے مقابلہ کیا جائے اور اس کے آگے باندھ کیسے باندھی جائے، اس کو روکا کیسے جائے، یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امت کی اس حالت پر، حالت زار پر اللہ تبارک و تعالی جب قوموں میں ایسے احوال آ جاتے ہیں، جب ایسی سٹیج آ جاتی ہے تو اللہ تعالی خود ہی انتظامات کر دیتے ہیں۔ تو امت میں ایسے ابقی الفکر علماء فقہاء پیدا ہوئے جنہوں نے امت کو صحیح راہ دکھائی۔ اب ان بدعتی اور غیر درست دینی تعبیر کے مقابلے میں ایک منہج متعارف ہوا، ایک مکتب فکر متعارف ہوا۔ جس طرح یہ اہل بدعت اپنے آپ کو معتزلہ، خوارج، روافض، قدریہ، جبریہ، معطلہ، مرجعیہ، کرامیہ، کرامتہ، نہ جانے کیا کیا اسماء سے اپنے آپ کو موسوم کرتے اور ایک اپنی نئی شناخت، اپنی ایک نئی پہچان پیش کرتے، تو ایسی صورت میں امت کا کثیر طبقہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنے منہج فکر کو اسلاف سے وابستہ کرنے کے لیے اہل سنت کی ترکیب کا استعمال شروع کیا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آج بھی اسی طریق پر ہے جس پر امت کی اکثریت ہے، جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، جس پر تابعین اور تبع تابعین ہیں، اور جس منہاج کی، جس طریقہ کار کی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کی، یہ وہی طریقہ کار ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام کے تحت دو اہم مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ہم ان دونوں رویوں کو، یعنی ایک رویہ تھا اصحاب بدعت کا، جو بدعت دین کا وہ تصور پیش کر رہے تھے، دین کی وہ تعبیر کر رہے تھے جو اختراع پر مبنی تھی، جو افتراء پر مبنی تھی، جو منہج اسلاف سے منحرف تھی، جو دین کی روح سے، دینی روح سے منحرف تھی۔ ایک تو وہ رویہ تھا جنہیں ہم اہل بدعت کہتے ہیں۔ یہ ہر نئی چیز کو اسلام میں گھسیٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جیسے آج ہم جیسے اسلامائزیشن سے دوچار ہیں جدید دور میں، ہر چیز کو اسلامائزیشن کے تحت، ہر چیز کو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر اچھی اور بری چیز کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈال دیں۔ ہمیں بینکنگ کا نظام چاہیے، ہم نے اس کو اسلامی بنا دیا، ہم نے اسلامی بینک بنا دیے۔ ہمیں سودی نظام چاہیے، ہم نے اس کے لیے اسلامی سودی نظام کو متعارف کرایا۔ عزیزان مکرم، ہم ہر چیز کو انشورنس ہمیں چاہیے تھی، ہم نے اس کے لیے تکافل کا نظام متعارف کرایا۔ تو ہم نے ہر چیز کو، ہر اچھی اور بری چیز کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس چیز کو ہم اسلامی بنا رہے ہیں، یا جس چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یا جس چیز کے آگے اور پیچھے اسلامی کا سابقہ اور لاحقہ لگا رہے ہیں، وہ اپنی بنیاد میں، اپنے اصل اور اپنی جڑ میں وہ اسلامی ہو سکتی بھی ہے یا نہیں۔ اس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے تو انحراف نہیں ہو رہا۔ یہی کچھ ہم نے کیا۔ 20ویں صدی ہماری اسی کشمکش میں گزر رہی تھی، اور آج بھی یہی چل رہی ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہمارے اغیار کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے انداز سے، اس کو کلمہ توحید پڑھا کر،
کلمہ اسلام پڑھا کر اسے مسلمان کر کے ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں اس کو سجا لیں۔ عزیزان مکرم، یہ اہل بدعت کا طریقہ کار ہے۔ یہ اسلامائزیشن، اسلام میں اسلامائزیشن کا کنسپٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز جس کی بنیاد جو اپنے اصل وجود میں جو ہے ہی خراب، ایک برتن میں موجود شے نہیں کہ برتن میں موجود شے خراب ہے، اس شے کو نکال دو اور برتن کو صاف ستھرا کر دو تو برتن صاف ستھرا ہو جائے گا، اس میں آپ اپنی من پسند چیز ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک برتن ہی خراب ہو تو اس میں آپ بھلے جتنی پاکیزہ، طیب، مطہر اور حلال چیز ڈالیں تو وہ چیز بذات خود اس میں آتے ہی خراب ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، ناپاک و نجس ہو جائے گی۔ اور یہی موجودہ نظام اور موجودہ سٹرکچر کا ہے۔ جمہوریت ہو، ڈیموکریسی کا سسٹم ہو، وہ اپنے اصل وجود میں ہے۔ جمہوریت کو ہم اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جمہوریت کو ہم اسلام کا لباس پہنا سکیں، اسے مسلمان کر سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیموکریسی اپنے اصل وجود میں، یہ ڈیموکریسی ایک ایسا برتن ہے کہ اس برتن میں جو بھی نظام آئے گا، جو بھی سسٹم آئے گا، وہ ڈیموکریٹ سسٹم ہو جائے گا۔ تو ڈیموکریسی، جمہوریت اپنے اصل وجود میں، اپنے اصل سٹرکچر میں اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح بینکنگ کا سسٹم ہے۔ عزیزان مکرم، بات لمبی ہو رہی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بدعت یہ دین کی وہ تعبیر کر رہے تھے جو بدعت و انحراف پر مبنی دین کی تعبیر تھی، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو تیسری اور چوتھی صدی میں ہو رہا تھا اور آج ہم انہی مسائل سے دوچار ہیں۔ اور دوسرا مکتب فکر، اہل سنت کا مکتب فکر وجود میں آیا ان اہل بدعات کے مقابلے میں، جو دین کی وہ تعبیر کرتے، دین کی ایسی تعبیر پیش کرتے جس سے منہج اسلاف بھی ہاتھ سے نہ جاتا، اسلاف سے ایک طرح کا تعلق بھی برقرار رہتا اور عصری تحدیات کا جواب بھی سامنے آ جاتا، ماڈرن چیلنجز کا بھی جواب مل جاتا، اور اسلام کا وہ بنیادی تصور، اسلام کا وہ علمی سٹرکچر، اسلام کا وہ علمی پیراڈائم وہ بھی محفوظ رہتا۔ تو یہ دین کی یہ تعبیر، درست تعبیر وہ ہے کہ جس میں اسلام، اگر آپ کسی چیز کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نئے بنیاد سے مسلمان بنائیں۔ اگر آپ کو جمہوریت کا لفظ اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، تو جمہوریت کی اصطلاح کی وہ بنیادیں آپ تبدیل کریں۔ اگر آپ کو خلافت کے لفظ سے چڑ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلیفے نہ ہوں، خلافت، نظام خلافت نہ ہو، نظام جمہوریت ہو، تو پھر جمہوریت کی اصطلاح